سورہ مبارکہ الدہر سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات ایک مرتبہ پھر پڑھی گئیں۔ پروردگار عالم 2 طرح کے انسانوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان جو ہمیشہ سے قابل ذکر رہا، جو آسمان، زمین، چاند، ستاروں کی خلقت سے پہلے بنایا گیا، جسے اللہ نے اپنی محبت میں بنایا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں اپنی محبت میں بنایا۔ وہ انسان جو سب مخلوقات سے پہلے بنایا گیا، جسے بنانے کے بعد خود اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد کی پیش کی، جسے بنانے کے بعد اللہ نے اس کے صدقے میں سب کچھ بنایا۔ اسے بھیجنا مطلوب تھا، اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا۔ جب اسے زمین پر بھیجنا مطلوب تھا تو پھر زمین بنانا بھی پڑی، پھر آسمان بھی خلق ہوا، پھر اندھیرا تھا تو چاند سورج بھی خلق ہوئے، پھر زمین پر حیات رکھنی تھی تو پھر پانی کو بھی خلق کی، اور پھر ایک کے ساتھ دوسرا جڑتا چلا گیا اور سب کچھ ان کے صدقے میں بنتا چلا گیا۔ پروردگار عالم نے جنہیں سب سے پہلے بنایا تھا انہیں سب سے آخر میں بھیجا، اس لیے کہ جو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے وہ بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اس کی خاطر بہت سی تمہیدیں بنائی گئیں، بہت سے مقدمات بنائے گئے، بہت ساری تمہید قائم کی گئیں۔ پھر جب سب آ گئے تو پھر اسے بھیجا جو مطلوب اور مقصود ہے۔ تو خبردار یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ رتبتاً بھی بعد میں ہے۔ جو بعد میں آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں بھی بعد میں ہو۔ تورات، زبور، انجیل پہلے آئیں، قرآن بعد میں آیا۔ تو کسی میں جرت ہے کہ کہہ دے کہ جو بعد میں آیا ہے وہ کمتر ہے، جو پہلے آیا ہے وہ افضل ہے۔ یہ فضیلت کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں نے سوچی ہوئی ہے۔ میرے ہندوستان کے دوست یہاں کثرت سے تشریف فرمائیں۔ دہلی میں ایک مزار ہے خواجہ غریب نواز کا، ان کے جو سجادے چلے آ رہے ہیں وہ خواجگان کہلاتے ہیں نا۔ خواجہ حسن نظامی ہیں، اول، دوم، ثانی، ثالث، یہ شخصیات ہیں۔ خواجہ حسن نظامی ہے، یہ جتنے بھی اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صوفیاء کرام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تصوف والے جتنے بھی ہیں، عرفاء کی تو بات ہی کیا ہے۔ عرفاء تو بہت زیادہ روشن ہیں اپنے اس موقف میں، مگر صوفیاء کرام بھی کچھ فرق اور کچھ معاملات کے اختلاف کے ساتھ کچھ مزاج ایک صحیح رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ خلافت ظاہری اور خلافت باطنی، یہ کہتے ہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہی کہتے ہیں کہ جو خلافت ظاہری ہے وہ خلافت باطنی کی محتاج نہیں ہے، خلافت باطنی خلافت ظاہری کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک تقسیم کی ہے، آج کے صوفیاء نے بھی اس طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے، بہت اس پہ دلیلیں بھی دے رہے ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ مولا علی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ یوم حسین ہندوستان میں خطاب کرنے آئے، کہنے لگے کہ حسین ڈے کہتے ہیں نا آپ کے یہاں، یوم حسین، اس میں وہ خطاب کرنے آئے اور کہنے لگے کہ میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ علی نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ترتیبیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ علی مولا کے بارے میں صوفیاء کرام، خاص طور پر ہمارے یہ بریلوی حضرات میں ایک تعداد، اور یہ جو اولیاء الہی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ یہ بنائے سب سے پہلے گئے مگر بھیجے سب سے آخر میں گئے۔ جنہیں سب سے پہلے بنایا گیا انہیں سب سے پہلے
کیوں نہیں بھیجا گیا؟ جی جس سے پیار ہوتا ہے نا، جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ سجا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ مجلس مطلوب ہے یا نہیں؟ مطلوب ہے نا؟ یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ مقصود اور مطلوب ہے نا ہمارے لیے؟ یہ مجلس ہمارے لیے مطلوب اور مقصود ہے، اور جو مطلوب اور مقصود ہو پھر اسے سجایا جاتا ہے۔ کتنے عرصے پہلے آنے والوں اور ذاکرین کے ویزے کا انتظام ہوا ہوگا، کتنے مہینے پہلے اشتہار چھپا ہوگا، جی کون کون کیا کیا اپنا کردار ادا کرے گا۔ آپ نے خود کتنے عرصے پہلے، کتنے دن پہلے طے کیا ہوگا کہ ہمیں کیسے پہنچنا ہے، اور روزانہ کے امور میں اس امر کو کتنی اہمیت ہے وہ ہر شخص، ہر مولائی جانتا ہے کہ اس مجلس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اب یہ مطلوب آ رہا ہے اب، اور تمہید بہت پہلے سے جاری ہے، اور جیسے ہی مطلوب ختم ہوگا تو سب چیزیں بھی اپنی جگہ چلی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ روشنیاں ایسے ہی جلتی رہیں گی، مائک ایسے ہی رہے گا، جی دروازے ایسے ہی کھلے رہیں گے، یہ ہمارے کیمرے والے دوست ایسے ہی کیمرے لگائے بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، جو آیا توجہ، جس کی خاطر سب کچھ ہوا وہ ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ بھائی روشنیاں گل کر دو، یہ کیمرے اپنے گھروں کو لے جاؤ، یہ مائک بند کر دو، اس لیے کہ جو مطلوب تھا وہ آیا اور چلا گیا۔ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ نبی اور علی آئے اور چلے گئے، تو ان کی وجہ سے جو کچھ بنایا گیا تھا وہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اس مجلس میں ہوگا نا، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ روشنیاں گل کر دی جائیں گی، مثلا ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور فرش بھی ہوتا ہے تو وہ بھی لپیٹ دیا جاتا ہے، اور ممبر بھی ہوتا ہے تو اسے اپنی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور مائک بھی لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے ڈبے میں پیک کر کے۔ ایسے ہی ہمارے معمولاً تو ایسا ہی ہے، اور تقریبات کو بھی ایسے ہی سوچ لیجئے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو مجلس ہے، آپ اور تقریبات، جس مثلا شادی کی، خوشی کی تقریبات میں بھی سب اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اب یہ جن کی وجہ سے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، وہ آئے اور چلے گئے، تو یہ سب لپٹا کیوں نہیں؟ تو یا مانیے کہ وہ آئے نہیں، یا مانیے کہ وہ گئے نہیں۔ ان کے آنے کا تو اتنا یقین ہے جتنا مجھے اپنا یقین نہیں ہے۔ یعنی میں اپنی عقیدت بھرا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو یقینی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آئے ہیں، ان کے آنا یقینی ہے، مگر جب یہ آ گئے تو پھر ان کا تو مزار کربلا میں ہے، ان کا مزار تو نجف اشرف میں ہے، یہ تو سرکار مدینہ منورہ میں محو خواب ہیں۔ تو جب یہ آئے اور چلے گئے تو یہ سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو مانیے کہ یہ گئے نہیں ہیں، یہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ شاعر 4 مصروں میں کہتا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ یہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ گئے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں باقی رہنا بتا رہی ہیں کہ یہ گئے نہیں ہیں۔ ہمارا امام حاضر ہے، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں۔ جی میرے بعض وہ دوست بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں روزانہ مجلس میں، جو یہ جملہ بہت زیادہ اپنے امام کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں مجلس میں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اپنے سنی بھائیوں کے لیے بھی، اپنے شیعہ برادری کے لیے بھی، سارے مسلمانوں، سارے انسانوں کے لیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، عباس زیدی صاحب فرماتے ہیں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ جی اور ایک میں اپنی شیعہ برادری سے ایک جملہ کہوں گا کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ جی میرے نزدیک تو، میرے پاس تو اس سے بڑی نعمت کی کوئی شمارش نہیں ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمت کی اگر قدر نہ کی جائے تو چھن جاتی ہے، لہٰذا نعمت کی قدر جتنا زیادہ کریں گے اتنا نعمت پکی ہوگی، نعمت باقی رہے گی، نعمت جاری رہے گی۔ جی شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مہمان تو نہیں ہیں، یہ تو مالک کے مہمان ہیں۔
تو مالک جیسا چاہتے ہیں نوکروں سے ایسا ہونا چاہیے. پھر مجھے 2 مصرے اور ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا.